الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ ان دنوں سماعت فرما رہے ہیں وضو کے بارے میں، اور آپ نے قبل یہ سنا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کافروں جیسا کام کیا، لیکن اس کا لفظی معنی یہ نہیں بنتا۔ لفظی معنی یہ بنتا ہے من ترک الصلاۃ، جس نے ترک کیا نماز کو متعمدن جان بوجھ کر، عمدن قصدن، فقد کافر، وہ کافر ہو گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا فاروق اعظم رضوان اللہ علیہ اجمعین اس کو اس کے اصلی معنی میں لیتے ہیں کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کو نماز کا کہا جائے گا جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کہ وہ مرتد ہو گیا، اللہ اعوذ باللہ تعالی۔ جمہور اور حنفیہ کے نزدیک نماز کا چھوڑنے والا گناہ گار ہے، لیکن نماز کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ جس طرح کوئی کہے جی کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، یہ مولویوں کی نماز ہے، یہ ایسے بنی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس پر مسلمان کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے۔ نماز پڑھو نہیں کہا، جس طرح زکوٰۃ دو وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وہ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہوتی ہے۔ یہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور قائم کرنے سے مراد ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ اس چیز پر کاربند رہنا۔ جس طرح آپ کہیں کہ فلاں بندہ اپنے وعدے پر قائم ہے، کب تک وہ قائم ہے؟ جب تک وہ اپنے وعدہ کو پورا کرتا ہے۔ اگر وعدوں کے ایک دن بھی پورا نہیں کرے گا تو اپنے وعدے پر وہ قائم نہیں رہ گیا۔ آپ مجھے کہیں گے آپ یہاں قائم رہیں، یعنی بیٹھے رہیں، اگر میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو میں یہاں قائم رب نے کیا فرمایا؟ نماز کو، یعنی ساری نمازیں تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہو، کوئی بھی چھوڑنی نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ بننا۔ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو مشرکین ہوتے ہیں وہ نماز قائم نہیں کرتے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا، یہ ایک ایمان کی نشانی اور شرط بن گئی۔ میرے کریم آقا سولروی کا یہ اشار گرامی قدر بھی آپ سن چکے ہیں کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ آپ کسی کو گھر الاٹ کر دیں کہ فلاں گھر تیرا ہے، مگر دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا ہو جس کو کوئی ڈاکو کو، چور کو چکا توڑ بھی نہ سکتا، ہاتھ بھی نہ لگا سکتا ہو، اور آپ کو گھر کی چابی نہ دی جائے، کنجی نہ دی جائے، تو آپ گھر میں داخل ہو جائیں گے؟ سارے نیک اعمال کرتے رہیں جنت میں داخل ہونے کے۔ میرے نبی فرماتے یاد رکھو نماز جنت کی کنجی ہے، جب تک کنجی نہ ہوگی جنت میں داخل جتنے بھی چاہو نیک عمل کرتے رہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟
مفتاح الصلاۃ طہور، اور نماز کی کنجی، نماز کی چابی بہترین وضو ہے۔ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں ہے، اگر نماز نہیں تو پھر جنت کے تالے کی کنجی بھی نہیں ہے۔ اس لیے وضو پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ وضو کا صحیح ترین طریقے سے کرنا نماز کے لیے ضروری ہے، اور نماز میں اگر ناپاکی ہے تو میری کریم آقا فرماتے دور دراز سے چل کے آنے والا کہ جس کے کپڑے بھی پھٹ کر پرانے ہو گئے، جس کا جسم بھی گرد و غبار سے اٹ گیا، جس کے بال بھی بکھر گئے، اتنا طویل اور دراز لمبا سفر کیا کہ حالت غیر ہو گئی، وہ آ کر رو رو کر اپنے رب کے حضور دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ وہ سجدہ کرے، اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں فرماتا۔ صحابہ نے اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے بدن پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اور ناپاک و پلید کو میرا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ آپ قبل ازیں سن چکے ہیں کہ حدث دو طرح کے ہیں۔ دیکھیے آپ الحمدللہ تعالیٰ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کے آنے کا فائدہ نہیں۔ اگر میں سکھاؤں گا نہیں تو پھر میں مجرم ہوں کہ آپ کے آنے کا مقصد میں نے پورا نہیں کیا۔ میری ذمہ داری میں آپ کو سکھاؤں، اس لیے پہلے بھی کئی دفعہ اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے، اب پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ ہماری نیچر میں، ہماری فطرت میں بھول جانا ہے، ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ہر سال نماز عید پڑھنے سے پہلے مولوی صاحب کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی عید کا طریقہ بتا دیں۔ ہر جنازے سے پہلے کہا جائے جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ ایک دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، اور نماز پڑھ لو، حالانکہ پتہ ہے کہ فجر کی نماز کب ہونی ہے، ظہر کب ہونی ہے، انسان دراصل بھول جاتا ہے۔ اس لیے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ میں پھر وہ نماز کے مسائل اس مرتبہ دہرا رہا ہوں، اور میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہو کہ جو میں بیان نہ کروں، جس کو میں نظر انداز کر دوں، سارے تو نہیں بیان کیے جا سکتے کہ میں ساری جزیات کو بیان کروں گا، ایسے تو ممکن نہیں ہے۔ میں کوئی مسئلہ بیان کروں جو آپ کو الجھن میں ڈال دے، جو آپ کے لیے نیا ہو یا آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ کا فرض ہوگا کہ آپ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں، اور میری ذمہ داری اور فرض ہوگا میں آپ کو سیٹسفائی کروں، میں آپ کو اس کا جواب دوں۔ بلکہ میں نے کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے آپ کے سوالات یہاں ٹائز پر موجود ہوں، میں ان کا مطالعہ کروں گا۔ اگر آپ کے سوالات اتنی تعداد میں ہوئے کہ ان کے جوابات دینے میں وقت مکمل ہو جانا ہوتا تو میں تقریر بھی نہیں کروں گا، آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گا، کہ میرا مقصد کو تقریر کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے۔ تو میں نے بتایا کہ حدث کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا۔ حدث کا معنی ہم کرتے ٹوٹنا، اسی سے لفظ حادثہ کہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جانا، کسی شے کا حادثہ ہو گیا، توڑ پھوڑ کا شکار۔ حدث کا معنی ایک اعتبار سے کیا بن گیا؟ ایک اعتبار سے ٹوٹنا۔ میں سمجھانے کے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک اعتبار سے کیا ہو گیا؟ وضو کا ٹوٹنا، اس کو کہتے ہیں حدث اصغر۔ کیا کہتے ہیں؟ حدث چھوٹی چیز کا ٹوٹ جانا۔ اور غسل کا واجب ہونا، یعنی آدمی کا ناپاک ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ ہے جیم ہے خے والی، دال اور سے، حدث۔ حدث اکبر، بڑی شے ٹوٹ گئی، یعنی اگر آدمی کا بدن ناپاک ہو تو پھر کیا ہے؟ حدث اکبر۔ اگر وضو ٹوٹا ہو تو پھر کیا ہے؟ حدث اصغر۔ ویسے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ حقیقی طور پر ایمان والا پاک ہی ہوتا ہے، پلید ہوتا ہی نہیں ہے۔ حقیقی طور پر کافر پلید ہوتا ہے، اس کو جتنے پانی سے آپ چاہیں غسل دیتے رہیں، کافر پاک نہیں ہوتا، ایمان والا پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کے لیے حکم کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ جب تم اچھی طرح پاک ہو جاؤ تب قرآن پاک کو ہاتھ لگانا۔ تو اب اچھی طرح سے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ حدث اکبر بھی نہ ہو بلکہ حدث اصغر بھی نہ ہو۔ جب تم بے وضو ہوگے ایک اعتبار سے تم ناپاک ہوگے،
حدث اصغر کے اعتبار سے ویسے ناپاک نہیں ہے، حدث اکبر کے اعتبار سے ناپاک ہیں، پھر اس کو بھی نہیں چھوا جائے گا، نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ البتہ زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہو، اگر حدث اکبر کا شکار ہو گئے ہو پھر زبانی بھی قرآن پاک نہیں پڑھنا۔ قرآن پاک کے علاوہ باقی سب کچھ درود پاک، دعائیں اور عاد و وظائف حدث اکبر کی صورت میں بھی پڑھی جا سکتے ہیں، حدث اصغر کی صورت میں بھی، مگر نماز اور ہاتھ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، جس طرح طواف کرنا وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو حدث اصغر سے بھی پاک ہو کر کی جاتی ہیں۔ حدث اصغر سے کہ مراد کیا ہے بنا؟ وضو کا ٹوٹ جانا۔ کیا ہے بنا؟ جب تک وضو کامل نہ ہوگا نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ نماز مکمل یعنی نماز کی کنجی بہترین وضو ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ گویا جنت کو پانے کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے، اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے صحیح وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اسٹیپ وائز آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے کہ آپ قبل ازیں وضو کے فرائض سن چکے ہیں۔ جب وضو کے فرائض کو، واجبات و سنن و مستحبات کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے پھر وضو بہترین وضو کہلوائے گا۔ آپ قبل ازیں سن چکے ہیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، بھلا بتائیں گے کتنے ہیں؟ الحمدللہ وضو کے فرائض ہیں 4 ہیں۔ چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اپنے سر کا مسح کرنا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کی سنن کے بارے میں بھی الحمدللہ تعالیٰ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں مسواک کے موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ مسواک کا کرنا میرے کریم آقا کی بڑی ہی پیاری اور محبوب سنت ہے۔ وضو کے علاوہ بھی میرے کریم آقا کثرت سے مسواک فرماتے تھے، جس طرح میں پچھلے جمعۃ المبارک کو وضاحت کر چکا ہوں۔ اگر کسی شخص سے اس موضوع پر کوئی سوال کرنا ہو، وہ پچھلی جمعہ کو نہیں آیا تھا اور اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے مسواک کے بارے میں، وہ سوال کر سکتا ہے۔ مسواک کرنا، ہاتھوں کا دھونا گھٹوں تک میرے نبی کی سنت ہے۔ لا تدخل یدک فی الاناء حتی تغتسل 3 مرات، اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل نہ کرنا جب تک تو اس کو 3 مرتبہ دھو نہیں لیتا۔ اگر بغیر دھلے آپ نے اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا اور وہ مائع کثیر نہیں ہے، زیادہ مقدار میں پانی نہیں ہے، مائع کثیر دے دردار کو کہتے ہیں کہ 10 ہاتھ ادھر کو ہو، 10 ہاتھ ادھر کو ہو، 1 ہاتھ گہرا ہو، ایسا تالاب مائع کثیر کہلواتا ہے۔ اگر تھوڑا پانی ہے، جس طرح لوٹے میں ہے، بالٹی میں ہے، ٹب میں ہے، کسی برتن میں ہے، اگر آپ نے ہاتھ دھلے بغیر اس میں ہاتھ ڈال دیا تو مائع مستعمل ہو گیا، اب وہ وضو کے قابل پانی نہیں رہا۔ ذہن نشین فرما لیجیے۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ایک تو وضو ہے نا، اور ایک ہم عملی زندگی میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ میری ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ میں اس کی نشاندہی بھی ضرور کر دوں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ گھر میں پانی لے کے آتے ہیں یا مہمانوں کے لیے پانی لے کے آتے ہیں، مجھے بھی اس سے پالا پڑتا ہے کہ میں جاتا ہوں تقریر کرنے کے، یہیں تو پانی لے کے آنے والا پانی لاتے ہیں، جگ کو اس انداز سے پکڑتے ہیں کہ جس کے ہینڈل کو، کنڈے کو 4 انگلیوں سے پکڑا ہوتا ہے اور انگوٹھا جگ کے پانی کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے۔ یہ تو پانی وضو کے قابل بھی نہیں رہ گیا، پینے کے قابل کب رہا؟ انگوٹھا جگ میں ڈال لیتے ہیں اور پانی لا کے رکھتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے تو سارا پانی مائع مستعمل ہو گیا، اب اس کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ہم دوسرا ایک عمل کرتے ہیں کہ جب مہمان آئے ہوتے ہیں، یہ 1 سے زائد گلاس ہم نے اٹھا کے لانے ہوتے ہیں، تو سارے گلاسوں میں 5 انگلیاں ڈال کر 5 گلاس اٹھاتے ہیں۔ تو انگلیاں کہاں ہوتی ہیں؟ گلاس کے اندر۔ ویسے ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانا ہیں۔ میں نے کہا نا، میں ضمن کچھ اور باتیں بھی کہا دیتا ہوں۔ کبھی پانی پلاتے ہیں نا کسی کو، گلاس پکڑتے ہیں تو گلاس کو پکڑ کرنے ایک کو پانی پلایا اور گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے یوں ہلا کے نیچے پھینک کرنا، پانی ڈال کر اگلے کو دے دیتے ہیں۔ وہ گلاس کا کون سا حصہ دھلتا ہے؟ نیچے والا۔ تو منہ کہاں لگا ہے؟ وہ تو دھویا ہی نہیں۔ اس کے یوں کر کے پھینکنے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ عمل بیکار ہے۔
یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا کہ تھوڑا سا پانی ڈالا یوں ہلا کے پھینک دیا، پھر اگلے کو پانی پلا دیا، پھر تھوڑا سا یوں کر کے پھینک دیا، وہ آپ پانی ضائع کرتے ہیں۔ اوپر کا حصہ جہاں وہ ہونٹ لگے تھے وہ تو دھلائی نہیں ہے، یہ تو نیچے والا حصہ دھوتے رہے آپ۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کم عقلی کی بات ہے۔ اسی طرح جب ہم گلاس پکڑ کے لاتے ہیں یا کپ پکڑتے ہیں تو 5 انگلیوں ان کے اندر ڈال کے اٹھا کے لاتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہیں تو وہ سارے کپ اور گلاس دوبارہ دھونے کے قابل ہو گئے۔ بات میری سمجھ گئے ہیں آپ؟ اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، باہر سے پکڑنا چاہیے۔ یہی دانائی ہے۔ اگر وہ بندہ جس کو آپ پانی یا چائے پیش کرنا چاہتے ہیں اگر وہ دانا ہے، بولے نہ بولے سے گھن ضرور رہے گی کہ میرے ہاتھ دھونے کا فائدہ کیا ہوا۔ پھر آج جدید سائنسی دور میں کو تک 1 صدی ابھی مکمل ہی ہوئی، مائکروسکوپ، الیکٹرانک ایجاد ہوئے۔ یہ جو بجلی کی خوردبین ہے نا، الیکٹرانک خوردبین، اس کو ایجاد ہوئے شاید 1 صدی مکمل ہی ہوئی۔ میرے کریم آقا نے 14 صدیاں پہلے عمل کیا تھا، ہاتھ دھوئے تھے، مگر میرے نبی نے کپڑے سے ہاتھوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے نا تو کپڑے سے صاف نہیں کیے تھے، کسی بھی شے سے صاف نہیں کیے تھے، صرف وہ زائد قطرے ختم کر لیے اور کھانا تناول فرما لیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے تب میرے نبی نے کپڑے سے صاف کر لیے تھے، پہلے صاف نہیں کیے۔ اتنا عرصہ تک لوگ یہی سمجھتے تھے بس نبی کی سنت ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج پتہ چلا کہ اس کپڑے کو جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو بھی جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں اچھی طرح، بعض گیلے کرتے ہیں، گیلے نہیں کرنے، دھونے ہیں۔ جب ہم اچھی طرح ہاتھ دھوتے ہیں تو جراثیم اتر جاتے ہیں، اور جب کپڑے سے پونچھتے ہیں تو پھر جراثیم دھونے کا فائدہ ہوا۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک طریقہ ہے نا، شادی بیاہ کے موقع پر جو فنکشنز ہوتے ہیں، 1 تولیہ لٹکا دیتے ہیں، 400 آدمیوں کے لیے 1 تولیہ ہی کافی ہوتا ہے، ایسے ہیں نا۔ بعض مساجد میں بھی تولیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ جب سے مسجد بنی اسی دن سے تولیہ رکھ دیتے ہیں، اور جب تک مسجد باقی ہے تولیہ بھی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اور یہی حال ہوٹلوں پر ہوتا ہے کہ جس دن وہ ہوٹل بناتا ہے ایک صافی بنا لیتا ہے، ایک صافی بنا لیتا ہے، اور ہر پلیٹ میں وہ گھماتا ہے۔ جب تک وہ ہوٹل باقی ہے تب تک یہ صافی بھی باقی ہے، سارے برتنوں میں یہی گھومے گی۔ اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہے، کتنا اعلیٰ مذہب ہے، کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ میرے کریم آقا نے مبارک ہاتھوں کو دھویا، پوچھا نہیں کہ جراثیموں سے ہاتھ۔ یاد رکھیے، میں ضمناً ایک بات بتا دوں، اللہ کی عزت کی قسم میرا عقیدہ ہے، میرے نبی کے جسم پر تو مکھی نہیں بیٹھتی تھی، جراثیم کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے پاس نہیں جراثیم آتے تھے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے عمل کرتے تھے کہ میرے نبی کا اسوہ حسنہ سنت بن جائے لوگوں کے لیے، لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ میرے کریم آقا کی کیا جرأت ہے جراثیم کی؟ میرا لعاب دہن، میرا تھوک جراثیم والا ہے، تمہارا تھوک جراثیم والا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی کا لعاب دہن تو سراپا شفا ہے، اس لیے حضور کی جانب جراثیم کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ میرے نبی نے یہ عمل ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ جب تم یوں کرو گے تو تم جراثیم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میری ذات تو ہے ہی سراپا پاکیزگی، ان کی جانب تو ایسی چیز کی نسبت کرنا ہی حرام ہے۔ تو بہرحال ہمیں سمجھا دیا، ہاتھوں کے نہیں پوچھا۔ اسی طرح ہم اپنے ہاتھوں کو جب دھو لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جراثیم اتر جائیں گے۔ اب حکم ہے کہ جراثیم سے پاکیزہ ہاتھوں سے 1 چلو پانی کا بھر کے منہ میں ڈال، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ مسواک میں پچھلے جو میں بتا چکا ہوں، ہاتھوں کا دھونا بھی میرے نبی کی سنت ہے، کلی کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ طریقہ کار کیا تھا آپ نے سمجھنا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو پانی کا بھر کر اپنے مبارک منہ میں ڈالا اور منہ میں اس کو گھمایا، حلق سے نیچے نہیں اتارا، منہ میں اس کو گھمایا، اور گھمانے کے بعد وہ پانی پھینک دیا، باہر اگل دیا۔ اور پھر کیا کیا میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی مبارک انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو ملا، پہلے اوپر والی داروں کو 3 مرتبہ،
پھر انگلی سے اوپر والی داڑھوں کو بائیں جانب 3 مرتبہ، پھر دائیں جانب نیچے والی داڑھوں کو، پھر بائیں جانب نیچے والی داڑھوں کو، پھر سامنے والے دانتوں کو خوب انگلی کے ساتھ ملا، اور پھر انگلی کو دھو کر چلو بھر کے پانی کا منہ میں ڈالا اور منہ میں خوب گھما کر اس کو باہر پھینک دیا۔ میرے کریم آقا نے ایک عمل کر کے ہمیں بتایا کہ جب تم ایسے کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا، جب منہ میں پانی ڈال کر باہر نکالا، اب دانت اچھی طرح گیلے ہو گئے، ویسے پہلے بھی گیلے تھے لعابدان کی وجہ سے، اب انگلی کے ساتھ تم ان کو ملو گے، مسواک سے میل کچیل تو اتر گیا، مزید انگلی کے ملنے کے ساتھ جو بھی مسوڑوں میں یا دانتوں میں ہلکا پھلکا میل کچیل ہوگا وہ اتر جائے گا۔ پھر تم نے کلی کرنی ہے تو میل کچیل جو دانتوں سے اترا تھا پانی کے ساتھ باہر نکل جائے گا۔ اب دوبارہ منہ میں انگلی نہیں ڈالنی ہے، دوبارہ پانی کا چلو بھر کر پھر منہ میں ڈالنا ہے، پھر دوبارہ اس کو منہ میں گھما کے باہر نکالنا ہے، تاکہ اگر کوئی میل کا ذرہ باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی نکل جائے۔ گویا 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا، 1 مرتبہ انگلیوں سے دانتوں کو ملنا، یہ میرے نبی کی سنت ٹھہرا۔ پھر میرے کریم آقا رسول اللہ نے اپنے داہنے دست مقدس سے پانی کا چلو لیا اور اپنی مبارک ناک میں ڈالا، اور ناک میں کہاں تک پانی ڈالنا سنت ہے اور وضو کی حالت میں فرض ہے، یہ سخت ہڈی تک، یہ ناک کا اگلا نرم حصہ یہاں تک، لیکن پانی کو سک نہیں کیا جائے گا، سڑک کر اوپر نہیں کھینچا جائے گا، مرض پیدا ہوتے ہیں، ماں چولو میں بھر کر یہاں تک پہنچایا جائے گا۔ پھر میرے کریم آقا نے تعلیم امت کے لیے اپنے بائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ، لیفٹ ہینڈ کی چھنگلیاں اور انگوٹھا، ان دونوں کے ساتھ ناک کے نتنوں کو اندر سے صاف کیا۔ میں نے لفظ صاف کہا ہے، ہمارے لیے ہے، یاد رکھیے مجھے بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے، آپ کو بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے میرے کریم آقا رسول رحمت تک اللہ کے کسی بھی نبی کو نزلہ زکام نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس مرض سے محفوظ رکھا۔ ہر وہ مرض جو قابل نفرت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایسے مرض سے محفوظ رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ناک ریٹھ بہہ رہی ہو نفرت آتی ہے، اس کو سنکا جائے نفرت آتی ہے، ہاتھ کو لگ جائے نفرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے، ایسی بیماریوں سے جس کو دیکھنے والے کو نفرت آئے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو محفوظ رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ اگر امتی کے دل میں نبی کے لیے ایسا خیال پیدا ہوگا تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ نبی کے بارے میں ایسا خیال پیدا ہو گیا نا نفرت والا تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو اس مرض سے ویسے ہی محفوظ رکھا۔ میرے نبی تو سید الانبیاء تھے، میرے کریم آقا کو نزلہ زکام کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن حضور نے یہ عمل ہمارے لیے کیا ہے، حضور نے یہ عمل ہمارے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا بڑا ہی بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ ہمارے کانوں کے سوراخ میں اللہ نے بال پیدا کر دیے، ہماری ناک کی سوراخ میں اللہ نے بال پیدا کر دیے۔ یہ بال چوکی دار اور محافظ ہیں، گزرنے والے جراثیموں کو راستے میں روک لیتے ہیں، آگے نہیں جانے دیتے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کئی کیڑے مکوڑے جراثیم آگے چلے جاتے۔ ہمارے اللہ نے اپنی شان کریمی کے لائق یہ سیکیورٹی والے کھڑے کر دیے۔ ان کو دھونا ہوگا۔ میرے کریم آقا نے 3 مرتبہ اپنی ناک، پہلی مرتبہ ناک پہ پانی ڈالا، مبارک انگلیوں کے ساتھ اپنے ناک کو اندر ایسے کر کے صاف کیا ہماری تعلیم کے لیے، تاکہ میری امت والے ایسے کریں گے ان کی ناک بھی صاف ہو جائے گی، میری سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ میرے نبی کو ضرورت نہیں تھی لیکن ہمارے لیے انہوں نے ایسے کیا۔ پھر 2 مرتبہ پھر ناک پہ پانی ڈالا تاکہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ 3 مرتبہ پانی کا ڈالنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ کا ڈالنا مکروہ ہے، اسی طرح کلی کرتے ہوئے۔ لیکن اگر عذر ہو، بطور مثال ایک آدمی نے کلی کی ہے، اس نے انگلی پھیری تھی دانتوں پر، اس کے مسوڑوں سے خون نکل آیا، یا ویسے اس کو پیوریا کا مرض ہے، خون نکل آیا، تو جب تک دانتوں سے یعنی مسوڑوں سے خون نکلتا ہے اس وقت تک اس کو کلی کرنے کی اجازت ہے، کلی کرتا چلا جائے گا۔ منہ میں تھوڑی دیر پانی رکھ کر ٹھنڈے پانی سے کلی کر لے تاکہ خون بند ہو جائے۔ جب خون بند ہو جائے گا تب وضو آگے چلائے گا۔ یاد رکھیے جب تک خون غالب ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا، جب خون مغلوب ہوگا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کیسے پتہ چلے گا خون غالب ہے یا مغلوب ہے؟
آپ کلی کرنے کے بعد تھوک کر دیکھیں گے، مثلا واش بیسن میں وضو کرتے ہیں یا ٹوٹیوں پر وضو کرتے ہیں، تھوک کر دیکھیں گے، اگر تھوک کا رنگ سرخ ہے تو وضو ٹوٹ گیا، تھوک کا رنگ اگر سرخ ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر تھوک کا رنگ زرد ہے، یلو ہے، پیلا ہے، تو پھر مانا ہوگا کہ خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے، آپ وضو کو آگے لے چلیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر وضو کرتے ہوئے کسی مرحلے پر وضو ٹوٹ گیا، بطور مثال آپ نے ہاتھ دھوئے تھے، ناک میں پانی ڈالا، منہ میں پانی ڈالا تھا، ناک میں پانی ڈالا تھا، چہرے کو دھو رہے تھے، آپ نے تھوک کے دیکھا تو دانتوں سے خون نکل آیا تھا، یا کوئی اور سبب بن گیا جس سے وضو ٹوٹ گیا، تو آپ نئے سرے سے وضو کریں گے، یہیں سے آگے نہیں چلائیں گے۔ اب پھر ہاتھوں کو دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، پھر ناک پہ پانی ڈالیں گے، وغیرہ وغیرہ، یعنی جہاں وضو ٹوٹا ہے آپ نئے سرے سے شروع کریں گے وضو، یہ نہیں کہ یہیں سے آگے چلیں گے۔ لیکن اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا دھونے سے تو پھر پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعد میں کسی نے سوال کیا تھا، میں اس لیے احساس دلا رہا ہوں، بطور مثال کسی آدمی نے وضو کیا، چہرہ بھلا کتنا ہوتا ہے؟ ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، عادتاً جہاں بال اگتے وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے اس کے کان کے قریب کا یہ حصہ، یہ داڑھی کے ساتھ اور کان کی لو کے درمیان والا یہ حصہ بطور مثال بعض وقت خشک رہ جاتا ہے، ہماری بے وقوفی کی وجہ سے، ہمارے عدم توجہ کی وجہ سے یہ سوکھا رہ گیا، اور وہ آدمی وضو کر کے مسجد میں داخل ہو گیا، کسی آدمی نے دیکھ لیا، کہا بھائی تیرے کان کے قریب جگہ تو سوکھی ہے، تو آپ کے ہاتھ ابھی گیلے تھے، تولیے وغیرہ سے صاف نہیں کیے تھے، آپ نے جلدی جلدی ایسے کر کے کر لیا، اس جگہ کو گیلا کر لیا، یہ آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ مسح کیا ہے۔ مسح کرنا نہیں ہے، یہاں کو دھونا ضروری ہے، اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، مسح کافی نہیں ہے، بلکہ دھویا جائے گا۔ اور دھونے سے مراد کیا ہے؟ کم از کم ایک قطرہ پانی کا بہہ جائے، رکے نہیں، بہہ جائے، وہاں سے پانی گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ کیا، فَغْسِلُوا، غسل دو وجوہکم، اپنے چہرے کو، اور غسل کا معنی جسم پر پانی چپڑنا نہیں ہوتا بلکہ اس پر پانی بہانا ہوتا ہے، اس لیے اب پانی اس پر بہایا جائے گا، سارا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ چولو بھر پانی لے کر اتنا حصہ دھو لیتے ہیں، ایک مرتبہ دھو لیتے ہیں تو فرض مکمل ہو گیا، اگر 3 مرتبہ دھوتے ہیں تو سنت بھی مکمل ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اعضاء وضو کا 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ آپ نے کلی کی، 3 مرتبہ کلی کا کرنا سنت ہے، بلا عذر زیادہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر عذر نہ ہو بلکہ دانتوں سے خون نکلتا ہے، آپ نے ناک پہ پانی ڈالا، ناک میں چپڑی ہے یعنی سوکھی ہوئی ریٹھ، جس کو پنجابی میں آپ چوہا کہتے ہیں، اگر ایسی شے ہے تو جب تک آپ کی ناک صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتی اس وقت تک ناک کو صاف کرنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلا عذر 3 مرتبہ سے زیادہ ناک پہ پانی نہ ڈالیں کہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آپ نے کتنی سنتیں ادا کی ہیں؟ فرض چہرہ دھونا، اس کے بعد کیا ہے بھلا؟ یار فرض ہیں، پریشان کیوں ہو گئے اتنی جلدی؟ چہرے کا دھونا کیا تھا؟ ہاتھوں کا دھونا کیا تھا؟ مسح کا کرنا کیا تھا؟ پاؤں کا دھونا کیا تھا؟ یہ 4 فرض ہیں، یہ آپ کو یاد ہے؟ چہرے کے دھونے کے فرض کو ادا کرنے سے پہلے آپ نے کتنی سنتیں ادا کی ہیں، یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی، 6 کہہ رہے ہیں، کوئی 4 کہہ رہے ہیں، چلو میں گنوا دیتا ہوں۔ مسواک کا کرنا، ہاتھوں کا دھونا 2، کلی کا کرنا سنت 3، ناک میں پانی کا ڈالنا 4 سنتیں ادا کرنے کے بعد اب فرض کی ابتدا ہوگی۔ بحمدللہ تعالیٰ پہلے کیا ادا کیا؟ سنتیں، پھر ادا کیا کیا؟ فرض، گویا سنت جگہ فرض سے مقدم ہے، پہلے ہے۔ 4 سنتیں ادا کرنے کے بعد اب ہم فرض کی طرف آ جائیں گے، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، چہرہ دھوئیں گے، اپنا وضو مکمل کریں گے، کامل ترین وضو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ وضو میں مناسب حد تک پانی کا بہانا درست ہے، زیادہ پانی کا ضائع کرنا گناہ ہے۔ بحمدللہ تعالیٰ میں فرائض کے بارے میں بھی تفصیل بتا چکا ہوں آپ کو، اس لیے میں دوبارہ نہیں ان کو دہرا رہا۔
میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی جب پانی کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے تو کسی صحابی نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی نہر یا تالاب کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے ہوں تو کیا پھر بھی پانی ضائع ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ چہرہ دھونے کے بجائے 4-5 مرتبہ دھو لیا، جس طرح ہماری عادت ہے کہ گرمی کے موسم میں بار بار، اور گرم پانی ہو تو سردی کے موسم میں مزہ لینے کے لیے بار بار چہرے کو دھوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے نبی سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی نہر پہ وضو کر رہا ہو یا تالاب پہ وضو کر رہا ہو پھر بھی پانی کا ضیاع ہوتا ہے، حالانکہ وہ پانی دوبارہ نہر میں یا تالاب میں گر جاتا ہے، تو میرے کریم آقا رسول اللہ فرمانے کے پانی کا استعمال تو زیادہ کیا نا، زیادہ کی اجازت ہے نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ پانی کا استعمال کرنا چاہیں تو ٹوٹی کو مناسب حد تک کھولنا بھی آپ سنت کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہہ سکتے ہیں اس لیے کہا کہ مناسب پانی کا استعمال کرنا سنت ہے۔ اس زمانہ میں یہ ٹوٹیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، گویا مناسب پانی کا استعمال کرنا سنت ہے، نہ اتنا کم ہو کہ سنت کی صحیح ادائیگی نہ ہو، نہ اتنا زیادہ ہو کہ ضائع ہو جائے۔ بطور مثال آپ مسح کرنا چاہتے ہیں اور آپ مسح کرتے وقت ٹوٹی کو کھلا نہ رکھیں، بلکہ بہت بہتر یہ ہوگا کہ چولہے میں پانی لے کر ٹوٹی کو بند کر دیں، بند کر کے پھر وہ پانی دوسرے ہاتھ پہ ڈالیں اور مسح کریں۔ جب تک آپ مسح کرتے رہیں گے پانی ضائع ہوتا رہے گا، ٹوٹی اگر کھلی ہوگی تو، اگر بند ہوگی تو ضائع نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جس سے دوسروں کو تکلیف و ایذا پہنچے، وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا۔ بلکہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ، فلاں محلے میں ایک عورت ہے، وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہیں اور صرف فرض روزے رکھتی ہے۔ اب جانتے ہیں نا فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور وتر۔ وہ صرف فرض رکعتیں پڑھتی ہیں اور فرض روزے رکھتی ہیں، مگر وہ زبان دراز نہیں، اخلاق اس کا بہت اعلیٰ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کا سلوک کرتی ہے۔ میرے نبی فرمانے کہ وہ جنت میں جائے گی۔ دوسری عورت کے لیے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، بڑی نفلی نمازیں پڑھتی ہے، تہجد بھی، اشراق بھی، بڑے نفل، بڑی سنتیں، روزے بھی سارا رکھتی ہیں، مگر زبان سے لوگوں کو ایذا دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اب لوگوں کو ستانا کیسا ہے وہ نا، تو وضو کرتے ہوئے لوگوں کو ستائیے نہیں۔ بعض اوقات ہم وضو کرتے اتنی ٹوٹی کھول لیتے ہیں کہ ساتھی کے کپڑے بھی چھینٹوں سے بھر جاتے ہیں اور اس انداز سے منہ پر پانی ڈالتے ہیں کہ ساتھی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وضو کرتے ہوئے یاد رکھیے آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ ایک پانی مناسب حد تک استعمال کیجئے اور وضو صحیح ترین طریقے سے کیجئے۔ دوران وضو دعاؤں کا پڑھنا جائز ہے، ضروری نہیں، لیکن باتوں کا کرنا ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں، وصوت دیگر باتوں کا کرنا درست نہیں ہوتا۔ آپ وضو کریں اور صحیح ترین طریقے سے وضو کریں، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ کا وضو سلامت ہو گیا، پھر آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتے مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو ایک چیز کا احساس رکھیے کہ آپ کے وضو کے پانی کے قطرے جو کونیوں سے، آپ کے چہرے سے، داڑھی سے نیچے گرتے ہیں، ان سے مسجد کو بچائیے۔ علماء کرام نے مسجد میں وضو کے پانی کو گرانا مکروہ تحریر فرمایا ہے۔ وہ مائع مستعمل ہے، اس کو وضو کے پانی کے قطروں کو مسجد میں نہ گرائیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی رومال ہے تو اس کے ساتھ وضو کے قطروں کو اتنا صاف کیجئے کہ گرنے کے قابل نہ رہیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، گھر میں بھی جب آپ وضو کریں تو تولیے کے ساتھ اعضائے وضو کو، اپنے ہاتھوں اور اپنے بازوں کو اتنا صاف کیجئے کہ پانی کے قطرے نہ گریں، تری کو باقی رہنے دیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ تیرے وضو کے پانی کی تری کو قیامت کے تیرے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ جتنی تری زیادہ ہوگی اتنی تیری چمک زیادہ ہوگی، اس لیے رگڑ کر صاف نہ کیجیے، یہ عمل مکروہ ہوگا۔ اور سنت کیا ہے؟ اتنا صاف کیجیے کہ قطرے نہ گریں، باقی تری باقی رہ جائے۔ اور تحیت الوضو آپ پڑھتے اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ تری باقی ہوتی ہے، تو تری کا باقی رکھنا بھی میرے نبی کی
سن ٹھہرا، لیکن قطرے مسجد میں نہیں گرائے جائیں گے۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میں نے آج جس موضوع پہ گفتگو کی وہ ہے وضو کا مکمل طریقے سے کر لینا، وضو کا مکمل طریقے سے کر لینا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ میں بتاؤں گا غسل کے فرائض و واجبات کیا ہیں، اور وضو یا غسل ٹوٹ کس طرح جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو آپ سوال لکھ کے لا سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں دونوں جہانوں میں کامل ترین طہارت عطا فرمائے، یہ ظاہری نجاست کی بھی اور باطنی کی بھی، یعنی گناہوں سے بھی ہمیں پاک فرمائے، اور ہمیں صحیح وضو کا بھی ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔